یہ اس کا جو اصل چہرہ ہے، شیطانی چہرہ ہے، اس طرح کا ایک چہرہ ڈیزائن کیا جائے گا، ایک کارٹون کی طرح سے، ایک شیطان کی طرح سے اس کی شکل کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اب سے یہ حق خطیب ہے۔ سو یہ وضاحت بہت ضروری تھی، اس سے پیشتر کے کوئی چہمگوئیاں شروع ہوں، لوگ کہنا شروع کریں کہ شاید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش رکھے، تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو عزیزو، پچھلے دنوں میں حق خطیب اور اقرار الحسن کے معاملات جو چل رہے تھے، جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، چلتی رہی ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں، لوگوں کو سب علم ہے، پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن اقرار الحسن کے چینل پر دو چینل ہیں اقرار الحسن کے، ایک ہے اس کے نام پہ اقرار الحسن اس کا نام ہے، چینل کا نام، دوسرا نام جو ہے وہ ARY نیوز ہے۔ دونوں چینلز جو ہیں وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حق خطیب کی کوئی ویڈیو بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ اقرار الحسن جو ہے اس نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں یا پھر ان لسٹڈ کر دی ہیں۔ کیوں ان لسٹڈ کی ہیں؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کیا مجبوری بنی ہے؟ اقرار الحسن نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں اقرار الحسن کی زبان سے اور اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اطلاع ہے، ایک خبر ہے، ظاہر تھوڑی سی پریشان کن بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مضحکہ خیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق خطیب ہم سب کی توقع سے کہیں زیادہ گھٹیا ثابت ہو رہا ہے، اور صرف اس لیے کہ اس کی اصلیت عوام تک نہ پہنچے، صرف اس لیے کہ اس کی حقیقت عوام تک نہ پہنچے، تو بجائے اس کے کہ یہ شف کے ذریعے یا اپنی کرامات کے ذریعے ہمارے یوٹیوب چینل پر یا میری ذات پر کسی طرح کا کوئی حملہ کرتا، اب اس نے ایک نئی ٹیکنیکل ٹیم ہائر کی ہے اور اس نے ہمارے یوٹیوب چینل پر سٹرائکس بھیجنا شروع کی ہیں، اور پہلی سٹرائک ہی اتنی مضحکہ خیز ہے، اتنی مزاحیہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی جو میرا چہرہ ہے، میری تصویر ہے، یا جو میری شکل ہے بدصورت انسان کی، وہ شکل آپ نہ دکھائیں میری اجازت کے بغیر۔ تو پہلی سٹرائک ہمارے یوٹیوب چینل کو موصول ہوئی، اور میں نے ہمیشہ اپنی ٹیم سے کہا کہ چاہے ڈی مانیٹائزیشن ہوتی ہے، چاہے کسی بھی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں حق خطیب کی اصلیت لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے ان اینی کیس۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، پلیٹ فارم ہی اگر سرے سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دشواری ہوگی نئے سرے سے کوئی پلیٹ فارم کھڑا کرنے میں اور حق خطیب کی اصلیت کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ سو اس لیے فی الفور ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے جتنی بھی اس کی ویڈیوز تھیں انہیں ہائیڈ کر دیا ہے، اور اب اس بدصورت کا چہرہ جہاں جہاں ہم نے لگایا ہے وہاں اسے بلر کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے ایک شیطان کی شکل بنا لی جائے گی جو کہ ریزمبل کرتی ہوگی، مشابہت رکھتی ہوگی حق خطیب سے۔ تو وہ تصویر آپ جہاں دیکھیں گے ہماری ویڈیو میں آپ سمجھ جائیے گا ہم حق خطیب کی بات کر رہے ہیں۔ تو فی الحال اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے حق خطیب سے متعلق جو ویڈیوز تھیں ان کو ہم نے ان پبلش کیا ہے، جو یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور ان میں ہم جو ضروری ترامیم کرنی ہے، جو ایڈیٹنگ کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کو دوبارہ سے پبلش کر دیں گے، پوری پاکستانی قوم دیکھے گی۔ فیس بک پر تمام تر ویڈیوز موجود ہیں، سو کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کسی طرح سے ہم ڈرے نہیں ہیں، اس کی کسی شف نے کام نہیں کیا، الٹیمیٹلی اس کے پیسوں نے ضرور کام کیا، ایک ٹیکنیکل ٹیم اس نے ہائر کی ہے، اور اس نے اور بھی بہت سارے چینلز کو سٹرائکس بھیجنا شروع کی ہیں۔ سو انشاءاللہ العزیز ہم ڈٹے ہوئے ہیں اپنے محاذ پر، لیکن ظاہر ہے کہیں کہیں آپ کو تدبر کا اور مصلحت کا مظاہرہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ سو کچھ گھنٹوں کے لیے ایک ایک کر کے ہم ویڈیوز میں اس کے چہرے کو بلر کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ان ویڈیوز کو پبلش کرتے جائیں گے، اور آئندہ کے لیے اس کا جو اصل چہرہ ہے، شیطانی چہرہ ہے، اس طرح کا ایک چہرہ ڈیزائن کیا جائے گا، ایک کارٹون کی طرح سے، ایک شیطان کی طرح سے اس کی شکل کو ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ اب سے یہ حق خطیب ہے۔ سو یہ وضاحت بہت ضروری تھی، اس سے پیشتر کے کوئی چہمگوئیاں شروع ہوں، لوگ کہنا شروع کریں کہ شاید ہم گھبرا گئے ہیں، ہم ڈر گئے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دو ہی آپشن ہے کہ یا میری جان جائے گی یا حق خطیب جیل میں جائے گا اور اپنے کاموں سے باز آئے گا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ حق خطیب کی کافی ویڈیوز کے کلپ جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں استعمال کیے ہوئے تھے، اور اس کی پکچرز بھی اقرار الحسن نے اپنی ویڈیوز میں استعمال کی ہوئی تھیں۔ تو حق خطیب کی اور تو کوئی پیش نہیں گئی، اس نے کاپی رائٹ سٹرائک دے دیا ہے اقرار الحسن کو، تو اس لیے سٹرائک آنے کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اقرار الحسن کا چینل یوٹیوب ڈیلیٹ کر دے، کیونکہ یوٹیوب یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی شخصیت پر، پرسنالٹی پر، یا کسی قسم کی بھی کوئی بات کسی دوسرے بندے کے متعلق کرے، تو اس لیے یوٹیوب چینل بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ تو جب سٹرائک آئی ہے حق خطیب کی طرف سے تو اقرار الحسن نے یہ خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ اس نے وہ ویڈیوز جن میں حق خطیب کی ویڈیوز کے کلپ تھے یا پھر اس کے چہرے کو دکھایا گیا تھا، وہ کلپ اقرار الحسن نے خود ہی ہائیڈ کر دیے ہیں،
اور وہ ان میں چینجنگ کرنے کے بعد دوبارہ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد ویڈیوز اپلوڈ کرے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔